Assalamu alaikum everyone and welcome to the inaugural episode of Let's Talk Business. मेरा नाम है मोहम्मद साइम शरीफ and I'll be your host for this program. मेरे साथ है मेरे दोस्त सैफुल्लाह मिन्हास. सैफ, Let's Talk Business. क्या प्लान है इस पॉडकास्ट का हमारे? What's the purpose? हमारा बेसिकली मकसद जो मुझे समझ में आया था, जो हमारी आपस में डिस्कशंस हो रही थी इसके बारे में, वो ये था कि आजकल एक तो पॉडकास्ट वैसे ही बहुत इन हुए, तो हम क्यों नहीं करें. और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम टेक्सटाइल की दुनिया में आए थे, बिकॉज वी बिलोंग टू द टेक्सटाइल सेक्टर, तो एक तो हमने बहुत खबारियाँ काटी हैं, हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं जो हमें हमारे एक्सपीरियंसेस ने सिखाई हैं, जो हम चाहते हैं कि कोई भी और लड़का या लड़की जब बिज़नेस में आए पाकिस्तान में, चाहे वो टेक्सटाइल है चाहे वो कोई और है, सो they can learn something from our journey and the journey of people far more important than us and far more superior to us in terms of their work. تو کیونکہ پاکستان کے بزنسز میں بہت زیادہ سٹوریز ہیں. جب ہم بھی آئے تھے ہمیں اس بات کا احساس ہوا تھا کہ یار یہاں پر ایسی پرسنالٹیز ہیں, یہاں پر ایسے جیمز ہیں جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, صرف نیگیٹو باتوں پر فوکس کیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. تو ہم نے کہا ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل. اور اس میں ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ ہمارا مطلب جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم باقی انڈسٹریز کو بھی انکارپوریٹ کریں فیوچر میں جا کے انشاءاللہ. لیکن کیونکہ ابھی صرف ٹیکسٹائل کے لوگوں کو جانتے ہیں, ابھی ہاں انیشلی یہاں سے اسٹارٹ کریں گے, لیٹس سی ویئر دی جرنی گوز. اور اسی میں ہم بیسکلی اسٹارٹ کریں, لوگوں انڈسٹری پروفیشنلس کے ساتھ بیٹھیں, ان سے بات کریں, ان کی اسٹوریز سنیں, کیونکہ اسٹوریز جس طرح آپ نے کہا بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اٹس اے جرنی دیٹ میٹرز. اس میں ہم ان کی اسٹوریز کو سمجھیں, ان کے رسکس, ان کے چیلنجز کو سمجھیں جو وہ دیکھتے آئے ہیں یا آگے دیکھ رہے ہیں, اور ان کی اپرچونیٹیز جو ان کو نظر آ رہی ہیں اس انڈسٹری میں, جس انڈسٹری میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں اس انڈسٹری میں, ان کو بھی سمجھیں. بالکل. اسی کے ساتھ ہم اپنے پہلے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں, مسٹر مبشر بٹ صاحب, فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف باڈی میڈیا انٹرنیشنل اینڈ کرنٹ چیئرمین آف پریگمیا. پریگمیا کیا ہے وہ بٹ صاحب سے سمجھتے ہیں. اور سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. السلام علیکم. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر. لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا چیلنجز آئے ہیں. آپ نے کہا جی ہم نے بہت خواریاں کاٹی, کون سی خواریاں کاٹی آپ نے؟ اس پہ بھی ہم آئیں گے, یہ آپ یہ کویسچن آپ اپنے پاس رکھیے گا, ہم اس پہ اینڈ پہ آئیں گے, ٹھیک ہے. میں نے جب بولا تھا نا, میں تھا یار غلط بندے کا. لیکن میں اس کا جواب آپ کو دینا چاہوں گا, میرے پاس ہے اس کا جواب. پریگمیا جو ہے پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹر ایسوسیشن ہے, اور یہ پورے پاکستان کے اندر ہے. اس کے 2 آفیسز ہیں, 3 آفیسز ہیں. ایک لاہور میں ہے, کراچی میں اس کا ہیڈ آفس ہے, اور ساتھ اس کا نارتھ زون ہے, ایک ساؤتھ زون ہے, اور دین ہم لوگ کا ایک سیالکوٹ میں بھی ایک آفس ہے. اور اس کے انڈر 2 ہم لوگ رن کر رہے ہیں انسٹیٹیوٹ بھی, پریگٹی کے نام سے. ایک لاہور میں ہے, ایک کراچی میں ہے, اور 3rd ون ہم لوگ سیالکوٹ میں سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں. اس پلیٹ فارم سے ہم لوگ پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس مینوفیکچرر ایکسپورٹ ایسوسیشن کے ہم لوگ برج کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ ملنا اور اس کو بتانا کہ جی یہ ہمارے جو ممبرز ہیں ان کے یہ مسائل ہیں, پالیسیز کے اندر یہ فلاز ہیں, اس کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے. اور تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے پریگمیا تھوڑی سی زیادہ ایڈوانس کام کر رہی ہے کہ ہم لوگ ڈیٹا شیئرنگ بھی گورنمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میری پرسنلی میں وداؤٹ ڈیٹا مجھے بات کرنے میں نہ کبھی بھی میں ایزی نہیں فیل کرتا. تو میں نے اگر کوئی بھی ڈیٹا جو ہے گورنمنٹ کو سجیشن دینی ہوتی ہے تو میں 5 سال کا ڈیٹا پہلے دیتا ہوں, انالیسس دیتا ہوں, فیلئر یا سکسیس کے ریزنز دیتا ہوں, اور پھر انہیں کوئی چیز سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. وہ سجیشن مانیں یا نہ مانیں دیٹس اندر اسٹوری, لیکن الحمدللہ ان کو چیزیں ضرور فیڈ بیک پوری دیتے ہیں. اور آج تک انہوں نے کوئی ڈیٹا ایسا چیلنج بھی نہیں کیا, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس سارا ڈیٹا سکیٹرڈ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی گورنمنٹ کے ساتھ جو مجھے ایشو ہے یا ہمیں ہونا چاہیے کہ ڈیٹا از ناٹ اویلیبل, ایک سنگل کلک کے اوپر اویلیبل نہیں ہے. وہ ایسے سکیٹرڈ رکھا گیا کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آ سکے اور کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے. اچھا, مزے کی بات ہے, جب ہم بھی ریسرچ کرے تو ہمیں بہت پرابلم ہوئی تھی. ہمیں اسٹیٹس سمپل فگر کہ کتنی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہوئی ہے پاکستان میں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ فگر ٹو فائنڈ فرام دا پبلک ریکارڈ, فرام پبلک ریکارڈ تھرو لیجیٹیمیٹ ریسورسز. وہ کافی چیلنجنگ ٹاسک ہے ایکچولی ویکیپیڈیا پہ. لیکن جو مجھے سمجھ میں آئی ہے, obviously just to give our viewers some context,
ایک ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور ایک ہے گارمنٹ جو لوگ بنا رہے ہیں اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ان ادر ورڈز فیکٹریز, رائٹ, جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں بہت زیادہ. پریگمیا از بیسکلی اے برج بٹوین دیم ٹو فیسیلیٹیٹ بوتھ سائڈس, کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہیلپ کرے کہ مینوفیکچر کو بہتر سمجھے اور مینوفیکچر کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بہتر کرے. اور آپ سر اس کے چیئرمین ہیں. اب تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ اس کے چیئرمین جب بنے تو ایک تو اف یو وانٹ ٹو شیئر کہ آپ کیسے بنے تو وہ بھی, اور دوسرا یہ کہ ہاؤ واٹ ویژن ڈیڈ یو ہیو فار یور ٹینیور اینڈ ہاؤ از دیٹ گوئنگ سو فار. اچھا دیکھیے, میں تھوڑا سا سچ بولوں تو مجھے جب میں بزنس میں آیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ جس بندے نے اپنا بزنس فلاپ کرنا ہے نا وہ پریمیا کا چیئرمین بن جائے. ٹھیک ہے, یہ اس وقت تھا کہ جو بزرگ فارغ ہوتے جاتے, یہ نہ ہی پوچھنا. اچھا, اس کے اندر یہ ہوتا تھا تو میں نے میرے ذہن, کیونکہ میرے پاس فرینکلی اسپیکنگ کوئی چوائس نہیں تھی, میں نے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنا تھا, میرے پاس گنوانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا, تو میرے لیے یہ میں نے کبھی بھی اس طرف, اس کو لیٹ سے پولیٹیکل سائڈ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, سوشل سائڈ کہہ لیں, تو میں اس سے ہمیشہ اوائڈ کرتا تھا کہ مجھے اس میں نہیں جانا چاہیے, مجھے اپنے کام پہ رکھنا چاہیے, کیونکہ میں اکیلا بندہ تھا. تو فرینکلی اسپیکنگ میں نہیں سمجھتا کہ میں افورڈ بھی کر سکتا کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اچھا, اب آپ کہیں گے جی کہ اگر ایسے اسٹرانگ فیلنگ تھی تو پھر آیا کیسے؟ اس آنے کی وجہ بھی انڈسٹری بنی. ہم لوگوں نے جب انڈسٹری لگائی تو لاہور سے وہ کافی دور تھی, وہ تھی 29 کلومیٹر فیروز پور روڈ. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 29 کلومیٹر فیروز پور جو تھی وہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ وہاں گیا تھا, ایون دو کہ میں لاہور کے رہنے والا ہوں, لیکن میں کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں گیا تھا. تو جب پہلی دفعہ گیا تو وہاں جا کے ہم لوگوں نے پہلی فیکٹری میں زمین خریدی. تو اب اس وقت وہ وہاں پہ کوئی کنسیپٹ نہیں تھا انڈسٹری کا, گاؤں تھا, گاؤں کے لوگ تھے, اور فرینکلی اسپیکنگ بدماشی بہت چلتی تھی. اسی طرح اتفاق کی بات ہے, میں اب اس کو مرج کرتا ہوں کہ بات لمبی نہ ہو جائے, تو سیکنڈ انڈسٹری جب ہم لگائی تو وہ 34 کلومیٹر فیروز پور روڈ پہ لگائی. تو اس کے اندر بھی ہمیں یہی چیلنج آتے تھے, روز وہاں پہ کوئی نہ کوئی ہمارے پاس آ جاتا تھا, جی کبھی یہ کر دو, کبھی وہ کر دو, نجائز بھرتیاں کروانا چاہتے تھے, بتا لینا چاہ رہے تھے, اس طرح بے تحاشا چیزیں ہوئیں. تو اس کے اوپر بیٹھ کے بہت زیادہ ہم لوگوں نے برین اسٹارمنگ کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایون سو مچ سو کہ ہماری جو بسیں ہیں وہ بھی راستے میں روک لی جاتی تھی, اور اس بندوں کو تنگ کیا جاتا تھا کہ آج بس لیٹ ہو رہی ہے. یہ بے تحاشا چیلنجز تھے جو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے ابھی 100% شیئر بھی کرنے چاہیے. اس کے بعد جب بیٹھ کے سوچا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ہمیں نا تھوڑا سا پولیٹیکلی بھی یعنی اپنی ایگزسٹنس ہماری ہونی چاہیے. اچھا, اس وقت بیکاز ہم لوگ فیروز پور روڈ پہ تھے, فیروز پور روڈ جو تھی اس کے اوپر بہت زیادہ انڈسٹری تھی اور اسکیٹرڈ تھی. تو میں نے کہا کہ دیکھو میرے میں تو یہ اسٹیمنا نہیں ہے, کیونکہ میں بہت سے لوگوں سے مل بھی نہیں پاتا, مجھے بہت زیادہ باتیں بھی نہیں آتی. تو ہم ایسا کرتے ہیں فیکٹری میں کسی کو ایک بندے کو آگے کرتے ہیں. تو میرے جو کلوز بندے تھے انہوں نے کہا جی سوری, یہ کام آپ کو ہی کرنا پڑے گا, یہ آپ کسی کو آگے نہیں کر سکتے, سپورٹ نہیں کر سکتے. خیر, اس زمانے میں ہم لوگوں نے ایک میٹنگ ارینج کی, اور میٹنگ کے اندر ہم لوگوں نے SSP لاہور کو بلوایا یہ بتانے کے لیے کہ ہاں لا اینڈ آرڈر کے کیا چیلنجز ہیں. اس دن یہ ہوا کہ پوری فیروز پور روڈ کے اوپر جو ہے پولیس تھی, کوئی کبھی DSP صاحب آ رہے ہیں, کبھی دوسرے صاحب آ رہے ہیں, یہ چیک کرنے کہ جی ہر چیز حالات ٹھیک ہے. یہ ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس روڈ پہ جہاں پہ کبھی کوئی پولیس نظر نہیں آئی تھی, ان کا آنا جانا شروع ہو گیا. تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کچھ ڈفرینٹ ہو رہا ہے. اچھا, سچی بات ہے اس وقت تک مجھے بھی اندازہ نہیں تھا, لیکن مجھے ایسا نظر آنا شروع ہو گیا کہ اسٹیپ تو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ ہم لوگ لڑ تو سکتے نہیں تھے. بالکل. اور لڑنے کے لیے میرا بلیو یہ ہے کہ آپ لڑیں اس سے کہ جس کا کوئی اسٹیک ہو. تو جب میرے آگے جو بندے میرے ساتھ لڑنے والے ہیں ان کا تو اسٹیک ہی کوئی نہیں ہے, تو میں اس پہ کیا اپنا رول پلے کر سکتا ہوں. تو اس کا بیسٹ پھر ہمیں یہ ہوا کہ جب وہ SSP لاہور آئے وہاں میٹنگ کرنے کے لیے, تو آبویسلی جو SP صاحب تھے, جو DSP صاحب تھے, پوری ہرارکی پولیس, یہ
فیروزپور انڈسٹری کو ہم نے انڈسٹریلسٹ کو بلوایا اور ساری باتیں ڈسکس کی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد لوگ کیئرفل ہو گئے کہ اب ادھر نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں کسی ٹربل میں بھی ڈال سکتے ہیں, کیونکہ آفٹر آل یہ لوگ ہوتے تو بزدل ہی ہیں, کوئی اتنے زیادہ اسٹرانگ تو ہوتے نہیں ہیں. تو اس سے الحمدللہ مجھے یہ لگا کہ میں یہ کام تھوڑا لیٹ کیا, مجھے تھوڑا پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا, تو اس سے چیزیں سیٹ ہوتی. تو دیکھیں میں بھی باہر سے آیا تھا, پاکستان میں نہیں تھا, تو یہ مجھے پہلا ایکسپیرینس ہوا کہ پاکستان میں کام کرنے کے لیے آپ کو ویل کنیکٹڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی بیس پہ کوئی الٹے سیدھی حرکات کریں, لیکن الٹی سیدھی حرکتوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا امیج یہ ہو کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سٹارٹ تھا. اور پھر میں فیروزپور روڈ انڈسٹریل ایسوسیشن کا چیئرمین بنا, تو آئی واز دا چیئرمین فار دا 3 years کنٹینیوسلی. فرایا کا چیئرمین بنا. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ہم نے پولیٹیکلی بھی چیزوں کو دیکھا, ہماری روڈ کے حالات خراب ہے, ہمارے لا اینڈ آرڈر جو بھی ایشوز تھے اور انڈسٹری کے جو ایشوز تھے, چونکہ میں تو وہ فیل کر رہا تھا کیونکہ سب سے آخر میں میری انڈسٹری تھی. فیروزپور سے میرے سے پہلے ساری انڈسٹری ختم ہو جاتی, تو مجھے کافی چیزوں کا دراغ تھا اور احساس بھی تھا. اور پھر میں نے سوچا کہ اچھا ہے, ہم لوگ کی بھی بہتری ہو رہی ہے, لوگوں کی بہتری ہو جائے. تو پھر ہم نے کنٹینیوس بیس پہ اس چیز کو چلاتے رہے. اس سے ہوا کہ ہم نے گورنمنٹ سے ملے, کیونکہ ایک اس زمانے میں گیپ بھی بہت تھا کہ ہم لوگ ٹیبل کی دوسری طرف تھے, گورنمنٹ دوسری طرف تھی, اور کبھی گفتگو نہیں ہو رہی تھی. تو اس سے یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ان کے بھی کنسیپٹ کلیئر ہوئے, کچھ ہمارے بھی کلیئر ہوئے, اور ہم لوگ اس سے ایک اچھا کک سٹارٹ ہمارا ہو گیا. کسی ایک انڈیویجول کے لیے گورنمنٹ کے پاس جانا اپنی کوئی بھی پرابلم, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کی ہے, چاہے وہ سم تھنگ ایز سمپل ایز ریفنڈ ہے, اس کے لیے بہت مشکل ہے وہ والی ایکسیس ہونا. تو ان دیٹ کیس سم تھنگ لائک پریگمیا اور ادر ایسوسیشنز جو کام کر رہی ہیں, دے ویری امپورٹنٹ آئی ووڈ سے. اور پھر جب آپ چیئرمین بنے اس کے بعد آپ کا اس میں بھی دیکھیں ہوتا کیا ہے, جتنے بھی لوگ ہیں نا, ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے. آج کے دور میں جو بھی پاکستان میں کامیاب ہے, اگر میں اس کو گدر سنگھ کا نام دے دوں تو ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. اچھا, جب آپ 30 40 50 لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو اتنی ہی ٹپس مل جاتی ہیں, کسی کا کنیکشن ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اور بہت سی چیزیں. میں اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جاؤں گا کہ ہم لوگوں نے یونائٹڈ نیشن انڈسٹریل آرگنائزیشن یونیڈو کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں نے کلسٹر ڈیولپ کیا. تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہر بندہ ہر کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور لیٹ سے 6 کام اگر ایک انڈسٹری کر رہی ہے, دوسری بھی یہی کر رہی ہے, تیسری بھی, تو کیوں نہ آپ آپس میں بانٹ لیں کہ 6 کام ایک بندہ کر لے. تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایک بہت بڑا ایک لیسن تھا. پھر ہم لوگوں نے پریگمیا پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس کے اندر میں نارتھ زون کا جو چیئرمین بنا, اس کے اوپر پھر مجھے بہت سے اور سیکھنے کا موقع ملا. کیونکہ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ مسئلے ہیں کدھر. پاکستان کے اندر جو مجھے پرابلم فیس ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسئلے کیا ہیں. تو موسٹ آف دا ٹائم مجھے ان کو پہلے ان کے سوال کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے, کہ آپ کو پرابلم یہ نہیں ہے, آپ کو پرابلم یہ ہے. تو یہ ایک میں آج بھی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا چیلنج ہے. پھر ہم لوگوں نے نارتھ زون کا کیا, پھر میں کچھ 1.5 سال کے بعد اس کا سینٹر چیئرمین بنا. تو یہ دوسری دفعہ میں چیئرمین بنا ہوں, اور اتفاق کی بات ہے کہ اس بار بھی 1 سال کا میرا ٹینور تھا, لیکن گورنمنٹ نے اس کو 2 سال کے لیے کر دیا. تو یہ میرا 2nd ایئر جا رہا ہے. میں آپ کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کیوں آئے اور کیسے آئے؟ تھرو ایک ایکسیڈنٹ ہے. چلے وہ یہ کہانی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ میں 1983 میں پاکستان کلاس روم سے نکل کے سیدھا فلائٹ میں بیٹھا اور میں مڈل ایسٹ چلا گیا. اچھا, ٹھیک ہے. وہاں میں نے 4.5 سال جاب کی. اچھا, اس میں مجھے اس جاب, یہ میری دیٹ واز دا اونلی جاب جو کہ میں نے زندگی میں کی ہے, لیکن اس کے اندر مجھے سیکھنے کا بہت موقع ملا, کیونکہ مجھے روز کم از کم 30 ڈفرینٹ نیشنلٹیز سے ملنا پڑتا تھا. اس طرح کی میری جاب تھی, اور اس میں بڑے زبردست مینرزم تھے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اف یو ڈونٹ مائنڈ می آسکنگ, وہ جاب کیا تھی؟ وہ جاب تھی میرے پاس سیلس کی تھی,
جو کہ ایک تھا ڈپارٹمنٹل اسٹورس تھے ان کے، لیکن بہت کلاس کے، اور اس کے اندر جو آئی واز رسپانسبل، پہلے میں ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے تھا، پھر ایک برانچ کو میں نے رن کیا، تو اس سے مجھے میں سمجھتا ہوں کافی سیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ پاکستان کے اندر رہ کے آپ جو کچھ مرضی کرتے ہیں کچھ چیزیں آپ نہیں سیکھ پاتے، جو اگر آپ کہیں نا کہ آپ کسی بک سے سیکھ لیں گے تو ایسا نہیں ہے. سچی بات یہ ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ شاید مینرزم سیکھنے کے لیے بھی ہمیں باہر جانا چاہیے. اچھا، وہاں پہ میں نے جو جاب کی تو مجھے کافی سیکھنے کا موقع ملا، اور میری اپنی تربیت کافی بہتر ہوئی، چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملا. اور پھر جب میں نے وہ جاب چھوڑی تو پھر میں 6 ماہ کے لیے انگلینڈ چلا گیا. تو جب میں انگلینڈ جا رہا تھا تو میرے پاس، میں پاکستان واپس آیا تو میں بزنس کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے بزنس کون سا کرنا ہے، اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن میں نے وہاں سے نکلنے سے پہلے ایک کام یہ کیا کہ میں نے UK کا ویزا لگوا لیا. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے ایک دفعہ UK بھی جا کے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے مڈل ایسٹ تو دیکھ لیا ہے، تو یورپ بھی دیکھنا چاہیے کہ یورپ کے اندر کیا حالات ہیں، کیسے ہیں. جس دن میں جا رہا تھا اس سے 1-2 دن پہلے میری اچانک کسی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا ویسے ہی. انہوں نے کہا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا مجھے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا آپ گارمنٹس کا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے کہا اچھا. وہ صاحب کی ادھر فیکٹری تھی، اور انہوں نے مجھے یہ اس چیز پہ اوپر موٹیویٹ کیا. میرے پاس چوائس کوئی نہیں تھی، موٹیویٹ کیا کرنا تھا، مجھے تو ایک آسرا چاہیے تھا، وہ میں نے اس کو اویل کر لیا. اور پھر میں نے 6 ماہ پہ ادھر اپنی ٹریننگ کی. ان سے میں نے بات کی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ارینجمنٹ کرتا ہوں، آپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے. میں نے وہ کی، اور اس سے مجھے، ان صاحب کی ایک فیکٹری تھی پاکستان کے اندر، ان کو وہاں پہ کافی ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے تھے. تو بہرحال انہوں نے مجھے وہاں پہ یہ موقع دیا کہ میں وہاں پہ ٹریننگ کر سکوں. اور پھر انہی کے ساتھ جب ہم لوگوں نے چیزیں کر رہے تھے تو یہ چیز سمجھ آئی، ان کی اسٹچنگ کی تھی فیکٹری. ٹھیک ہے، تو پاکستان کے اندر اس زمانے میں لانڈری نہیں تھی، کیونکہ کامن ڈائی یورپ میں بہت پاپولر تھا. کو یہ بنا، کیونکہ پاکستان میں یہ تھا کہ آپ نے ڈائٹ فیبرک لے کے کوئی چیز بنانی ہے، وہاں پہ یہ نہیں تھا. جینس تھیں آئی تھی تو اسٹون واشنگ کچھ نہیں تھی. کچھ لوگ مطلب ڈفرینٹ طریقے سے ہر چیز جو ہے نا وہ اٹکل پچو کر رہے تھے، کوئی پراپر طریقہ نہیں تھا. خیر پھر انہی کی ایڈوائس کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے سوچا کہ مجھے لانڈری کی ٹریننگ لینی چاہیے، مجھے لانڈری ایک سیٹ اپ کرنی چاہیے پاکستان کے اندر. پھر اس حوالے سے میں بلکہ مطلب یہ تو دوسری دفعہ پھر دوسرا زندگی کا دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے. میں پاکستان آیا، پھر کیا مسئلے مسائل ہوئے. تو بہرحال یہ ایک تھا کہ چونکہ میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، تو یہ فرسٹ چوائس مجھے اویلیبل ہوئی تو میں نے اس کو گرپ کر لیا. اینڈ سر، جب آپ نے اپنی جرنی شروع کی تھی، پہلے آپ مڈل ایسٹ سے، آپ کے پاس کوئی فیملی کی طرف سے فائنینشیل بیکنگ تھی یا کچھ بھی نہیں؟ نتھنگ، ایبسولوٹلی زیرو سے اسٹارٹ کیا تھا؟ ایبسولوٹلی زیرو نہیں. 100 روپے کی انویسٹمنٹ تھی. اس زمانے ٹکٹ جو PI کی ہوتی تھی نا، اس کے اوپر ایک 100 روپے کی اسٹیمپ لگتی، مجھے اسٹل یاد ہے میں نے وہ اسٹیمپ خریدی تھی. اور وہاں سے آپ نے کرتے یہ آپ کی پوری جرنی، دیٹس انکریڈیبل، ماشاء اللہ. اینڈ obviously had help along the way. اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی نہ کوئی راستے آپ کے نکالتے رہے. بٹ what I am trying to، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ you took a chance on yourself. لائک کوئی بندہ ایسا نہیں سوچتا آج کل میرے خیال سے کہ چلو میں جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہے، میں جا کے ایکسپوجر لیتا ہوں. وہ بس ہے کہ یار جاب مل گئی تو میں چلے جاؤں گا، کیونکہ دیر آر لاٹ آف پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو گو فار ڈفرنٹ ریزنس ابراڈ. وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جاب مل گئی، یہ ہوگا. نو بڈی از گوئنگ دیر ٹو سی کہ میں وہاں جا کر برین اسٹارمنگ کروں، یا کسی بھی طریقے یا بزنس بھی نہیں کرنا چاہتے. آج کے دور کے جو لوگ ہیں نا، چونکہ آپ کو سوشل میڈیا اویلیبل ہے، بہت سی چیزیں اور بھی اویلیبل ہیں، آپ کے پاس انالیسس بھی اویلیبل ہیں. اس زمانے میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. میں آپ کو اپنی ایک آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ گورنمنٹ کالج میں میں نے جب جانا تھا تو اوبویسلی مجھے جب کام کرنا تو مجھے سمجھ آئی تھی مجھے کون سے سبجیکٹ لینے چاہیے. تو مجھے یہ بھی کوئی بتانے والا تھا کہ اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے، اکنامکس کیا ہوتی ہے. تو مجھے اسٹیٹ میتھ اکنامکس کا ردم بڑا اچھا لگا، تو میں نے اسٹیٹ میتھ اکنامکس میں چلا گیا. ٹھیک.
اب سوچیں کہ آج کے دور کو اس کے ساتھ آپ کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے کچھ بہت سے لوگوں جن کو میں جانتا تھا, بڑے لمیٹڈ لوگوں کو جانتا تھا, ان کو نہیں پتا تھا یہ کیا تھا. تو اس کا ردم مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا چلو یہ کر لیتے ہیں اس کو, اس سے اسٹارٹ. اچھا جب میں ادھر مڈل ایسٹ گیا تو مجھے یاد ہے کہ میں آفٹرنون وہاں پہنچا تو اسی آفٹرنون میری انٹرویو تھا. تو انہوں نے کہا جی آپ کب سے جوائن کریں گے؟ میں نے کہا جی کل صبح سے, کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی ٹائم ضائع ہو. میں نے امیجیٹلی نیکسٹ ڈے سے جاب شروع کر لی. Very nice, very nice. تو آج کوئی لڑکا یا لڑکی اسٹارٹنگ فرام اسکریچ اگر کوئی شروع کرنا چاہے اپنا کام ٹیکسٹائل میں یا کسی اور بزنس میں بھی, تو آپ کی ان کو ایڈوائس کیا ہوگی؟ آج کل تو بہت آسان ہے کام کرنا اور انٹرپرینور بننا. اس زمانے میں تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا. ٹھیک ہے, لیٹ سے ابھی آج آپ لوگوں نے جو اسٹیپ لیا ہے یہ بھی تو اس کی طرف ایک اسٹیپ ہے نا. آپ کے پاس ماشاء اللہ بزنس ہے, انڈسٹری ہے, تو ابھی یہ کر رہے ہیں نا. آج میرا نہیں خیال کو مشکل ہے یہ چیز کرنا. جو مشکل چیز ہے نا وہ ہم لوگ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. وہ یہ ہے کہ ہمیں محنت میں بھی نہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج کے لوگ سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم جرنی ہے, شارٹ ٹرم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ میرے سے بات کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو 1983 سے بات شروع کی ہے اور ناؤ سٹنگ ان 2024. ٹھیک ہے, تو اس راستے میں جو تکالیف آئیں وہ بھی ہم انشاءاللہ کسی ٹائم پہ ڈسکس کریں گے. تو یہ اتنا آسان نہیں تھا. ٹھیک ہے, آج جو سب سے بڑی پرابلم مجھے اپنی ینگ جنریشن میں نظر آتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ مہینوں کے اندر کون سا کام ہو سکتا ہے اور ہم کیسے انسٹنٹ جو ہے نا چیزیں. سر محنت والی بات سے میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا. ویسے میں یعنی کہ آئی بیکاز یو آر ینگ نا, تھوڑا سا مجھے برا لگا تھا کہ یہ کیسے آپ نے کہتے, لیکن ایکچولی بات یہ کہ آئی فیل لائک وین آئی تھنک دس از واٹ آئی تھنک از دا پرابلم. آئی مین کہ فوکس کی شاید تھوڑی کمی ہے. Nobody is willing to invest 5 or 10 years in something. کہ یار میں 10 سال یہ بزنس کروں گا. It's more like یا 6 مہینے سال اگر نہیں چلا تو میں اگلی چیز ٹرائی کروں گا. دیکھیے میں ہرگز نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ کوئی عقل مندی ہے کہ اگر میں نے ایک کام کو 20 سال میں یا 30 سال میں کیا ہے تو میرا بچہ بھی اسی طرح اس پروسیس سے گزرے. بچے سے مراد یہ ہے کہ میرا اپنا بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور ہماری قوم کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بھی زیادتی ہے کہ آپ کہیں کہ 10 مہینے میں وہ کدھر پہنچے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. کم از کم آج بھی وہ 5-7 سال کو تو پلان کرے کہ جی میں نے 5 سال میں یہاں پہنچنا ہے. یہ 5 مہینے والی بات جو ہے نا وہ تو سمجھ سے بالا تر ہے. تو اگر آپ ویسا 5 دیکھیں, ایک وقت ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ, ایک ہوتا ہے اسمارٹ ورکنگ. ٹھیک ہے آپ اسمارٹ ورکنگ کریں لیکن 25 سال کو آپ 5 سال تک تو لے آ سکتے ہیں لیکن اس کو 5 مہینے میں لانا ممکن نہیں ہے. اچھا ایک چیز میں اس میں ایک اور بات بتاؤں گا کہ جب میں نے بزنس کیا تو مجھے بھی ڈسکریج کرنے والے بہت سے لوگ تھے. ایون کلمز میں بھی میں نے یہ بات کی کہ جب میں یہاں پہ آیا, جب میں نے وہاں پہ لوگوں کو کہا مڈل ایسٹ میں کہ میں پاکستان واپس جا رہا ہوں تو اس نے مجھے ایسے دیکھا کہ جیسے میرے نا دماغ کو کچھ ہو گیا. تو نے کہا یہ تم شور ہو, تم یہ بات کر رہے ہو؟ میں کہا جی میں شور ہوں, میں پاکستان واپس جانا چاہ رہا ہوں. اور تمہیں نہیں پتا تو بہت مسائل ہیں. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے یقین جانے وہ سارے مسائل گنوائے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اور آج بھی پاکستان میں وہ سارے مسئلے ہی ہیں. ابھی بھی آج بھی کوئی ڈیسائڈ کرے گا نا وہ مسائل ویسے ہی ہیں. لیکن الحمدللہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ کی دعائیں تھیں کہ میں صحیح فیصلہ کر لیا کہ میں نے پاکستان واپس آ گیا. اور آنیسٹلی اسپیکنگ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں 12 دفعہ باہر جاتا تھا سال کے اندر, کووڈ سے پہلے تک. اب تو خیر اتنا نہیں ہے لیکن کووڈ سے پہلے تو میں 12 دفعہ بھی باہر گیا ہوں. تو یہ کہنا کہ پاکستان میں مسئلے ہیں. دوسری چیز جو میرے دماغ میں تھی, اوبیسلی آئی واز ناٹ ریسورسز بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی لیکن ڈٹرمنیشن بہت تھی. تو اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ ہمیشہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے. کبھی ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا ہمارے پاس کیا ہے. اگر آپ اس چیز کو کیلکولیٹ کریں تو پھر آپ کی وہ اسٹرینتھ بن جاتی ہے. آپ ہمیشہ یہ چیز دیتے ہیں او میرے پاس یہ ہوتا, گاڑی ہوتی تو یہ کرتا. چلے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موٹر سائیکل دی ہے تو آپ اس سے تو بہتر ہے جس کے پاس سائیکل ہے, یا سائیکل والا یہ دیکھے کہ وہ میرے پاس سائیکل ہے, میں اس سے تو بہتر ہوں جو بیچارہ پیدل چل رہا ہے. تو یہ چیز سوچنا
کہ ویکنیس ڈھونڈنا تو بہت آسان کام ہے. ابھی بیٹھیں گے تو یا آپ میری وش لسٹ پوچھیں گے تو میں کہوں گا میرے پاس تو A380 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ذرا ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بیٹھ کے ہمارے ینگسٹر کو چاہیے انالیسس کرنا. اور میں نہیں سمجھتا اب اتنا ٹائم لگے گا, بڑی جلدی بچے ماشاءاللہ بہت تیز ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اب ان کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے. لیٹس سے ہم نے جب کام کیا تھا تو اگر ہم نے پاکستان میں کام کرنا ہے تو پاکستان میں کرنا ہے, اگر مڈل ایسٹ میں کرنا ہے تو مڈل ایسٹ. اب تو لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. تاکہ یہاں سے بیٹھ کے USA کے کام کر سکتے ہیں, آپ یہاں سے بیٹھ کے مڈل ایسٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو اسکائی از دی لمٹ نا. اچھا, یہ میں نے بائی دی وے یہ چیز سیالکوٹ میں بہت دیکھی ہے. دیر آر سو مینی ٹیکسٹائل اسٹارٹ اپس جو سیالکوٹ سے ایمرج کر رہے ہیں. ایک لڑکا ہوگا اس نے علی بابا پر کہیں پر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, لڑکا لڑکی انہوں نے کرتے 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 پھر کہاں سے پورا بزنس اپنا کھڑا کر دیا ہے. تو کیونکہ دے آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دس ویری تھنگ جو آپ نے کہی ہے کہ وہ وہیں سے بیٹھ کر دنیا کی مارکیٹ کو ٹیپ کر رہے ہیں. تو آئی مین دیٹس گریٹ سر. اینڈ آئی تھنک آپ کو بھی یہ والی بات جو آپ نے کہی تھی کہ یو شوڈ لک ایٹ کہ آپ کے پاس کیا ہے ایز اپوز ٹو کیا نہیں ہے, آئی تھنک وہ آپ کی طرف سے آنا کافی انکریڈیبل بات ہے, کیونکہ آپ نے لٹرلی آلموسٹ زیرو سے اسٹارٹ کیا تھا. تو آپ نے بھی اس ٹائم میں وہی دیکھا کہ آپ کے پاس کیا. شاید میں اور سائم یہ بات کرنے کے مستحق نہیں ہے, رائٹ, بیکاز وی کم فرام اے پلیس آف پریویلیج, لیٹس بی آنیسٹ. تو اٹس بریلینٹ. اب آپ نے اتنے سال ٹیکسٹائل کو دیے, کبھی سوچتے ہیں کہ سافٹ ویئر کمپنی کھول لیتا تو بہتر ہوتا؟ نہیں, میں اس پہ دیکھیں ٹیکسٹائل فرینکلی بتاؤں اٹس مائی لو نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ میں پچھلے 3 سال سے ڈیسپریٹ ہوں کہ مجھے میری سافٹ ویئر ہاؤس ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ میں اس سے پیسے کمانا چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اچھے سافٹ ویئر ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے. جو نام نہاد سافٹ ویئر ہم کہتے ہیں وہ اتنے ہی اچھے ہیں جتنی آپ کو عقل اگر کم ہے نا تو آپ کے لیے بہت ہی اچھے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو آپ کو خاصے پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اور میرا بہت انٹرسٹ ہے کہ ہمیں سافٹ IT کے اندر جانا چاہیے. میرا بہت شوق ہے ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر جانا چاہیے, ہمیں ڈیٹا انالیسس کے اندر جانا چاہیے. تو مجھے جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ جب ہم ملیں گے تو ایک نہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ضرور میں نے کھولا ہوگا. چلیے اس پہ بھی کبھی ڈسکشن کریں گے. آئیڈیاز بڑے ہیں, اس بعد میں بات کریں گے, اس میں بڑے آئیڈیاز ہیں ہمارے پاس بھی سر. اچھا, ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکسٹائل ہیز 60% of the share of the exporting part, 60% کے راؤنڈ. یہ ڈیٹا از فرام دا بورڈ آف انویسٹمنٹ 2021 کا ڈیٹا ہے. اچھا, اب ایک سوال ہے اس میں, دس کین بی کنسیڈرڈ ایز کہ گڈ کہ واؤ ٹیکسٹائل از کنٹریبیوٹ سو مچ ٹو پاکستان, بٹ اٹ کین آلسو بی کنسیڈرڈ ایز بیڈ بیکاز ٹیکسٹائل ونس اگین از اے ویری کیپٹل انٹینسو انڈسٹری. اس میں کچھ کھڑا کرنے کے لیے بہت پیسہ لگانا پڑتا ہے, سو گرو کرنے کے لیے بہت پیسہ لگانا پڑتا ہے. تو شوڈ دا گورنمنٹ کنٹینیو فوکسنگ آن ٹیکسٹائل کہ اسی کو گرو کریں, یا شوڈ دے ناؤ برانچ آؤٹ اینڈ لک ایٹ ادر آپشنس جہاں پر انویسٹمنٹ ریلیٹیولی کم ہے اور گروتھ کے چانس زیادہ ہیں, سچ ایز IT؟ اوکے, سب سے پہلے نا ہمیں ٹیکسٹائل کو ڈیفائن کرنا چاہیے. آر وی ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکسٹائل, آر وی ٹاکنگ اباؤٹ اپیرل؟ تو پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹ مینوفیکچرنگ اینڈ ایکسپورٹر ایسوسیشن مین گارمنٹس, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ویلیو ایڈیشن ہے. یہ اتنا کیپٹل انٹینسو کام نہیں ہے جتنا کہ ٹیکسٹائل کا ہے. ہم لوگوں نے ابھی گورنمنٹ کے ساتھ یہ بات شروع کر لی ہے کہ آپ ٹیکسٹائل اور اپیرل کو علیحدہ علیحدہ کریں, کیونکہ ٹیکسٹائل جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ سیگمنٹ ہے, یہ ایک ڈفرینٹ سیگمنٹ ہے, اور یہ ہائیلی ویلیو ایڈیڈ چیز ہے. آپ نے اسی چیز کو ملٹی فولڈ کر کے آپ نے بیچنا ہوتا ہے. یہ لیبر انٹینسو بھی ہے, ہارڈ ورکنگ اس میں بھی ہے, لیکن اس میں پیسہ اتنا انوالو نہیں ہے جتنا کہ ٹیکسٹائل کے اندر ہے. بائی ٹیکسٹائل وی مین دھاگا بنانا, کپڑا بنانا, کاٹن گرو کرنا, یہ چیزیں دیکھیں نا. اس کے بعد اگر آپ نے بیڈ شیٹیں بنانی ہے تو وہ اتنا ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے. بٹ مشینری از ویری کیپٹل انٹینسو, اٹس لارج اسکیل سیٹ اپس ہوتے ہیں. بالکل اس میں دیکھیں نا, آپ نے اگر وہ کچھ بھی لگانا ہے تو اس حد تک وہ کیپٹل انویسٹمنٹ یس ہے, لیکن اس کے اندر لیبر کی اتنی کھپت نہیں ہے. جب آپ اس کو علیحدہ کریں گے نا تو یہ جو آپ ڈیٹا میں سے شیئر کر رہے ہیں یہ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے کیونکہ مرج کر کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ اس کے ڈیٹا کو علیحدہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ کتنی انویسٹمنٹ ہے, کتنے بندے ادھر ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ ٹیکسٹائل کے اندر جو مین پاور ہے وہ شاید 20% ہے, باقی تو ادھر کھپت ہے. آپ کے پاس ایسا کوئی ڈیٹا ہے
کوئی آپ نے اپنی ورکنگ کی ہوئی ہے؟ ہم لوگ الحمدللہ ڈیٹا پہ بہت کام کرتے ہیں اور ایک چھوٹا سا تھنک ٹینک ہم لوگوں نے فیکٹری کے اندر بنایا ہوا ہے. آج پاکستان میں جو بھی چینجز ہوں گی صبح میری ٹیبل پہ ہوں گی, تو اگر آپ یہ کہتے ہیں تو صبح آپ کو یہ ڈیٹا مل جائے گا, مسئلہ نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں, آئی ایم ویری سینسٹیو اباؤٹ ڈیٹا. میرے پاس اگر 5 سال کا ڈیٹا نہ ہو تو میں اس کو ڈیٹا کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. تو میں کم از کم 5 سال کا ڈیٹا, اس کے ٹرینڈ, اس کے پرسنٹیجز, اس کو اوپر نیچے سے اچھی طرح دیکھنے کے بعد ہی کوئی چیز ڈیٹا ریلیز کرتا ہوں, یا اس کو آن پیپر لے کے پھر آپ ہی واپس رکھ لیں. میرا خیال ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ نے جو سوال کیا, کیونکہ یہ تو ہے کہ 60 سے 68 کے درمیان ہم گھوم رہے ہیں. کوئی کسی جہاں پہ 68 لکھا ہوا, کسی جہاں پہ 65 لکھا ہے, لیکن ہے یہی نمبرز آس پاس ہیں. لیکن یہ نمبرز کسی کے پاس نہیں ہے کہ ٹیکسٹائل کا اور اپیرل کا آپس میں کتنا فرق ہے. اب ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. اور اس طرف جانے کے میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا, پچھلے دنوں یو ایس اے میں بھی ایک انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور اس میں بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں. آپ نے, آپ کے تھنک ٹینک نے اس پہ ورکنگ کی ہوئی ہے یا کر رہے ہیں؟ جی, ہم لوگوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہے, لیکن اگر آپ اسپیسیفک اس ایک کویسچن پہ چلے جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں اس لیول تک نہیں پہنچے. لیکن انشاءاللہ کل ان کو جو جا کے نا پہلی جاب ہی میں نے ان کو یہ دینی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کا مطلب ہمیں ایک اور پوڈ کاسٹنگ سے رکھنا پڑنا ہے, ایک اور ایپیسوڈ ہوگا. بس ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے آگے چلتے ہوئے, اچھا سیف, تو آپ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, ہم میں نہیں بات کر رہا تھا, پتا کون سی باتیں کرنے کر رہے تھے کیونکہ یہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. آپ بات کر رہے تھے, ہم جب ادھر بیٹھے ہوئے تھے اس سے اپنے سیشن اسٹارٹ ہونے سے پہلے, آپ نے ایک بڑی ٹرم استعمال کی تھی. آپ نے ٹیکسٹائل کو لے کے ایک ٹرم استعمال کی تھی, رینٹ سیکرز, جس پہ میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ پہلے تو بتاؤ مجھے یہ آئی کہاں سے, ٹھیک ہے, اور کیا ایگزیکٹلی مطلب ہے اس کا. تو کچھ لوگوں کی ایک ایکوزیشن ہے ایکسپورٹرس کے اگینسٹ, اور خاص طور پر ٹیکسٹائلس, کہ یہ لوگ گروتھ کے بارے میں سیریس نہیں ہیں. دے آر انٹرسٹیڈ ان گیٹنگ سبسڈیز فرام دا گورنمنٹ, دے آر انٹرسٹیڈ ان گیٹنگ ٹیکس بریکس, ٹیکس ہالیڈیز, وٹ ایور یو مے کال اٹ. اور جو ٹرم ان کو دی جاتی ہے ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ ہے رینٹ سیکرس. ویری آفینسو, یعنی کہ میں نے نہیں ٹرم بنائی نا, ویری آفینسو, اس کو میرے سے لنک نہ کریں. بٹ ٹو بی آنیسٹ اٹس سم تھنگ دیٹ وی شوڈ. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ؟ جی, میں اس کا جواب ایسے دوں گا کہ ویری انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے, اور یہ کہ ہم بھی نہیں بولتے اور گورنمنٹ بھی نہیں بولتی. ٹھیک ہے, اب کچھ چیزیں گورنمنٹ کہتی ہیں, انہوں نے یہ انسینٹیو دی ہیں. اب پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ایویلیویشن اس کی چاہیے کہ انسینٹیو ہیں. جیسے انہوں نے کہا جی ہم نے بجلی 9 سینٹ پہ دی, تو آج کا تو ریٹ 14 سینٹ بنتا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں, 19 سینٹ بنتا ہے, 17 سینٹ بنتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بجلی چوری پہ آپ قابو نہیں پا سکتے, ٹھیک ہے, اور آپ نے 2 3 جگہوں پہ یہ چیزیں کہ اس کے اندر ان بلٹ کی ہوئی ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے انسینٹیو دیا, تو یہ زیادتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ نے ڈومیسٹک کو چیپ بجلی دینی ہے اور پھر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اٹھا کے اپنے انڈسٹری پہ ڈالنا ہے, تو پھر آپ ان کو رینٹ سیکر کہیں یا کچھ کہیں, تو میرا خیال ہے اس نیرس کو بندے کو خود کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. اسی طرح میرے خیال کے اندر اگر ہم لوگ سچ بولنا شروع کر دیں نا, اس میں پرائیویٹ لوگ بھی شامل ہیں, اس میں ہماری ایسوسیشن بھی شامل ہیں, ہماری گورنمنٹ بھی شامل ہے, تو پھر شاید ہمیں ان چیزوں کی طرف نہیں جانا پڑے گا. دیکھیں, ایکسپورٹ کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ کی ہر چیز کی ایک انٹرنیشنل پرائس ہے. گیس ہے, اس کی ایک انٹرنیشنل پرائس ہے. الیکٹرسٹی ہے, اس کی ایک انٹرنیشنل پرائس ہے. ہماری کاٹن ہے, اس کی ایک انٹرنیشنل پرائس ہے. اگر ایون سو مچ سو آپ کی جو لیبر کام کر رہی ہے اس کی بھی ایک پرائس ہے. ٹھیک ہے, اور یو آر کمپیٹنگ ود دا ورلڈ, یو نو کمپیٹنگ ود گجرانوالا, سیالکوٹ اور اینی باڈی ایلس. آپ نے تو دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے. اگر ہمارے نیبرنگ کنٹری میں پرائس کچھ ہے تو آپ کیا کہیں جی ہم اس سے زیادہ لے لیں, یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سچ بولے اور یہ بتائے کہ بجلی ایکچولی کاسٹ کتنے کی پڑتی ہے. اگر آپ نے کوئی غلط ڈیسیژن کیے ہیں تو اس کا امپیکٹ آپ ایکسپورٹ انڈسٹری پہ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ ہمارے پاس تو سینٹ بائی سینٹ کا کاسٹنگ
کسٹمر کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے اور ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے یہ ہے اور ہماری گیس کی یہ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ جب ہم سچ نہیں بولتے, جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جھوٹ کو ہم نے کہیں نہ کہیں ثابت تو کرنا ہے. اور یہ تو میں چاہوں گا, میں کہوں گا میں جھوٹ نہیں بولتا, جھوٹ تو سیف بول رہا ہے, ٹھیک ہے, سیف کہے گا سیف نہیں بولتا, سیم بول رہا ہے. تو یہ اس طرح چیزیں کنکلوڈ نہیں ہوں گی, تو اس پہ پھر الزام تراشی شروع ہو جائے گی. اس کے اوپر پھر آپ کو انڈسٹری کی گروتھ نہیں ملے گی. آپ کہتے ہیں جی ہماری ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہی, تو آپ کی ایکسپورٹ اسی لیے نہیں بڑھ رہی. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ اسی لیے نہیں بڑھ رہی کہ آپ کی کوئی بھی چیز لاجیکل نہیں ہے. تو لاجیکل کرنے کے لیے آپ بیٹھ جائیں, اپنی کیلکولیٹ کریں کہ آپ کو بجلی کس بھاؤ میں دینی ہے, آپ کو گیس کس طرح دینی ہے, آپ کا جو مارک اپس ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. دیکھیں مارک اپس کے اندر بھی پرابلم سن لیں کہ 3% اٹھا کے اس وقت 19% پہ لے گئے. اب دیکھیں ہم پہ پہلے گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر دیں ہم پہ قائبر لگنا ہے یا لائبر لگنا ہے. ہم نے تو ڈالر دینے ہیں, گورنمنٹ کو ڈالر دینے ہیں, تو ہمیں قائبر کے چکر میں کیوں پھنسایا جا رہا ہے, ہمیں لائبر کے ساتھ بات کریں. اس کے بعد دوسری پرابلم جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بینکس نے بھی نا بہت زیادتی کی ہے, اور ہمیں بڑی تکلیف سے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ وہ بھی شتر بے مہار ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی اسٹیٹ بینک کا کنٹرول نہیں ہے. آپ پارٹ 2 لینے چلے جائیں وہ اویلیبل نہیں, پارٹ 1 لینے چلے جائیں وہ اویلیبل نہیں ہے, EFS ڈسکاؤنٹنگ کرنی چلے جائیں وہ اویلیبل نہیں ہے. اور ہمارے پاس کوئی ایسا فیسلٹیز آپ نے دی نہیں ہے لیکن ہے اویلیبل ہے نہیں ٹیکنیکلی, اور کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں جا کے ہم اپنی شکایت کریں اور اس کی سنوائی ہو سکے یا ہمیں کو فیڈ بیک مل سکے. بکس کی حد تک آپ گورنمنٹ کو پوچھیں یا کسی کو بھی پوچھیں, میں گورنمنٹ کا بار بار نام لے رہا ہوں, میرا مقصد کوئی گورنمنٹ کو کچھ کہنا نہیں ہے, لیکن دیکھیں ہمیں سسٹم تو ڈیولپ کرنا ہے نا, اور ڈیٹا اویلیبل ہونا چاہیے. آج کل ڈیٹا کو چھپا کے کیا کرنا ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ نے کچھ فنڈز دیے ہیں یا اسٹیٹ بینک نے دیے ہیں, کس کس کو دیے ہیں, یہ تو پتہ چل جائے گا فلاں فلاں بینک کو دیے ہیں, اس بینک نے آگے کہاں پارک کیے ہیں, اس کے اوپر یہ گرے ایریا. تو اس کے بعد پھر آپ یہی کر سکتے ہیں کہ یہ نہ بولیں تو ہم ان کو رینٹ سیکر کہہ دیں تو بڑا اچھا ہے, تو یہ اسی کو صفائیاں دیتے رہیں گے جی ہم رینٹ سیکر نہیں ہیں. اچھا اپارٹ فرام دیٹ میں اس میں تھوڑی سی ایک ایڈیشن یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم خالی پرٹیکولرلی ایکسپورٹرس کی بات کریں تو آئی تھنک میجورٹی آف دا پیپل ڈونٹ نو دس کہ ایکسپورٹرز بہت سی سوشل کمپلائنسز کو فالو کرتے ہیں جو ایک نارمل لوکل بزنس نہیں کرتا. بالکل لائک اگر آپ منیمم ویج کی بات کریں یا انڈر ایج امپلائمنٹ کی بات کریں تو آپ کو میجورٹی ایکسپورٹرز جو ہیں وہ یہ چیزیں فلفل کرتے نظر آئیں گے. آلموسٹ آل آف دیم رائٹ, یعنی کہ کوئی بیڈ فیتھ ایکٹرز ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کتنی سختی ہے کہ یہاں پر آپ کو اپنی مطلب ہم کسٹمر اینڈ سے سختی ہوتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی جو انٹرنیشنل کسٹمرز ہیں وہ دے میک شیور, دے ٹرائی ٹو میک شیور کہ یو ابائڈ بائی دا لا آف دا لینڈ, ٹھیک ہے, اور جو لا آف دا لینڈ کا اگر آپ کا جو ویج ریٹ ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہو, آپ کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو وہ ان کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ ان کی بڑی میسو بڑا میجر چیک ہوتا ہے. پانی کس طرح کا آپ ریلیز کر رہے ہیں ایکو سسٹم میں, آپ رینیوبل انرجی کتنی استعمال کر رہے ہیں. یار یہ میرے دس از ایکچولی مائی فیوریٹ پارٹ اباؤٹ دس انڈسٹری. سو ایکسپورٹر نے یہ ساری چیزیں بھی ہینڈل کرنی ہے ساتھ, ٹھیک ہے, تو آبویسلی اس کو اپنی گورنمنٹ سے سپورٹ بھی چاہیے اس چیز کو. ایونچولی دے آر دا ونس برنگنگ ان دا ڈالرز ایز ویل, ٹھیک ہے, اور دین اگین پھر آپ باقی ساری انڈسٹریز کے ساتھ اگر کمپیئر کریں یا باقی ساری لوکل مینوفیکچررز یا انڈسٹری کے ساتھ کمپیئر کریں جنہوں نے پاکستان کے اندر ہی آپریٹ کرنا ہے, تو وہ آپ کو ایک ایسی ورکنگ انوائرمنٹ دے رہے ہیں, ایک لیبر مطلب اگر میں نارمل لیبر ورک فورس کی بات کرتا ہوں تو وہ انوائرمنٹ دے رہے ہیں جو آپ کو جنرلی شاید مطلب باقی نہ دے سکیں ایکسیپٹ فار سروس سیکٹر. وہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے, وہ بہت چھوٹا سیکٹر ہے, چھوٹا نہیں ہے, بٹ میں مینوفیکچررز میں رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ایکسپورٹرز اپنی ورک فورس کو اٹ سیلف بہت بینیفٹ دے جاتے ہیں جو آپ کو جنرلی آئی بلیو کہ باقی مینوفیکچرنگ میں نہیں ملتا اتنا. یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے جو کنسیڈر کرنا چاہیے جب اس طرح کی کوئی بات, کوئی اس طرح کی ایلیگیشن لگتی ہے. اس میں میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گورنمنٹ جب لا بناتی ہے نا, وہ بس میرا خیال مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس بنا دیکھے ہی, بنا کیلکولیشن ہی وہ لا بنا دیتی ہے, وہ اس کے امپیکٹ نہیں دیکھ رہی ہوتی. کچھ ہمیں اپنے لاس کے اوپر بھی نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں بینگ ایکسپورٹر, آپ ماشاء اللہ سارے ایکسپورٹر ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ہر صورت
لا آف لینڈ کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی یعنی اس پہ کوئی گنجائش نہیں. میرے خیال میں چونکہ اب آپ نے اسٹارٹ لے ہی لیا ہے تو ایک دن آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ انڈسٹری کے لیے کتنے چیلنجز ہیں اور کہاں کہاں چیلنجز ہیں اور اس کی کاسٹ کیا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرتا ہوں. آج کل کہتے ہیں جی جس کو بالکل کچھ نہیں آتا, 0 میٹر جو بندہ ہے, اگر وہ آئے گا فیکٹری میں تو اس کی 32,000 روپये منیمم ویج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل. میں نے اور ساجد صاحب نے اس دن کیلکولیٹ کیا ہے کہ 32,000 کا مطلب کیا ہے. 32,000 کا مطلب 50,000 روپیہ ہے جب آپ کمپلائنس پورے کرتے ہیں. کیوں کہ اس کو چھٹیاں بھی چاہیے, اس کی میڈیکل انشورنس بھی چاہیے, اس کو ورکر پارٹیسپیشن فنڈ بھی چاہیے, اس کی گریجوٹی بھی ہونی چاہیے. تو یہ 50,000 روپے بنتی ہے. اب جنہوں نے یہ لا پاس کیا ہے میں شور ہوں کہ انہوں نے کبھی بیسک پے بھی نہیں کر دی بھی نہیں, سوچا تو دور کی بات, انہوں نے دی بھی نہیں. لیکن بینگ ایکسپورٹر چونکہ قانون بن چکا ہے اور ہم نے اس قانون کے مطابق اپنا آڈٹ کلیئر کروانا ہے تو یہ 50,000 روپیہ بنتی ہے. کیا کسی گورنمنٹ نے اس بات کو بیٹھ کے سوچا ہے کہ ایک بندہ جس کو کچھ نہیں آتا اس کو 50,000 روپے چاہیے؟ ٹھیک ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں انڈسٹری کی گروتھ بھی ہونی چاہیے. انڈسٹری گرو کیوں نہیں کر رہی, یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے, یا سبسڈی کے لیے کیوں آ جاتے ہیں ہمارے پاس؟ میں کہتا ہوں سبسڈی نہ ہی دے. ابھی میں نے اس کے اوپر بھی ورکنگ کی ہے کہ کچھ انسٹیٹیوشن پاکستان میں بہت ترقی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. تو میں نے بڑے ورکنگ کی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی جگہ آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارا 75% ٹائم جو ہے نا پالیسیز کی سے نبرزما ہوتے لگ جاتا ہے. اگر ہمارے ہرڈل دور کر دیے جائیں, میں 100% ہم لوگ انڈسٹری پہ فوکس کریں تو انڈسٹری اتنی تیزی سے گرو کرے گی جتنی دیر سے DHA گرو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جسٹ ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر, جو میں نے جو اپنی لمیٹیڈ ریسرچ بھی دیکھی. آئی ہیو سین دوز انڈسٹریز گرو جو اپنے ورکرز میں انویسٹ کرتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بیڈ تھنگ کہ منیمم ویج زیادہ ہے. آئی تھنک آئی ہیو ناٹ ڈن دا کیلکولیشن, بٹ آئی تھنک کسی بھی ملک میں جب آپ رہتے ہو تو منیمم ویج وہ ہونی چاہیے جو لیویبل ویج ہے, جس میں ایک انسان جو ہے وہ ایک ایوریج فیملی سائز کو سپورٹ کر سکے وداؤٹ فیئرنگ کہ یار اگلے مہینے 2 دن سیلری لیٹ ہوگی تو میرا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا, میں کھانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہاں ونس اگین اس انڈسٹری نے ترقی کی جس نے اپنے ورکر کا اتنا خیال رکھا ہے کہ وہ ان ٹینشن سے فری ہو جائے اور اپنے کام پر فوکس کر سکے. کیونکہ وہ پھر جب آپ گھر سے جب یہ ٹینشنیں لے کے آتے ہیں میرے ساتھ کہ یار میں یہ کیا کروں گا وہ کیا کروں گا, پھر آپ کا کام پر بھی اس میں فوکس نہیں ہوتا. تھوڑا سا جیسا کہ تھوڑا سا آئی تھنک ٹو گرو ان اینی انڈسٹری یو نیڈ ٹو بی اے بٹ فیئرلیس ایز این انڈیویجول ایز ویل, اور وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کی یہ والی ٹینشن آپ کی کمپنی آپ کے لیے ریزالو کرے. ہمیں آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ اگر میرے پیٹ میں کھانا نہیں ہے تو میں کام کیا کروں گا, میں سوچ بھی نہیں سکتا کوئی چیز. یا فرض کو میں نے صبح بچے کی فیس دینی ہے تو بڑی تکلیف دہ چیز ہے, وہ شاید وہ ہمیں محسوس کرنی چاہیے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ اپنی جگہ پہ ہے. میں نے جب انڈسٹری لگائی تھی میں نے لاہور سے باہر جا کے انڈسٹری لگائی تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ لاہور میں کام کر رہا ہے یا تو اس کی منیمم ویج بڑھ جانی چاہیے, یا جب میں نے گاؤں میں جا کے لگائی اس کی منیمم ویج کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں لاہور سے باہر اس لیے گیا تھا کہ چلو وہاں پہ چیپ لیبر اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیں ایک بندہ گلبرگ میں کام کر رہا ہے, وہ وہیں اس کے نزدیک رہ رہا ہے, اور ہم لوگوں نے 50 کلومیٹر دور جا کے انڈسٹری لگائی اور ایک ہی قانون ایک ہی ڈنڈے سے آپ ہانک رہے ہیں. تو یہ دیکھیں اچھی بات یہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. ہمیں اس چیز پہ ڈبیٹ کرنی چاہیے, ہمیں ان چیزوں کو سالو کرنا چاہیے, اور یہ سالو اسی وقت ہوں گے. ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں میں اگنور کر رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں گے, تو ہمیں مل بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہ چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آرڈیننس آئے کہ آج ہم نے یہ کر دیا. میں نے رکشوں کے پیچھے بہت سی کچھ لوگ دیکھے ہیں جی 50,000 ہونی چاہیے. میں میرا دل چاہتا ہے میں اس کو فون کر پوچھوں تمہارے پاس امپلائی کتنے ہیں. یعنی کچھ چیزیں کرنے سے پہلے کو ہوم ورک تو بندے کا ہو. بالکل. تو یہ ایک مجھے اس چیز پہ تھوڑا سا اعتراض ہے. باقی مجھے
کوئی اس چیز پہ اعتراض نہیں ہے. اب ویسی بات کرتا ہے کہ اور obviously لیکن جب میں کہتا ہوں یہ 32,000 نہیں یہ 50,000 بالکل آپ اس کو ایسے کیلکولیٹ کریں کیونکہ سوشل سیکورٹی اولڈ ایج یہ وہ ہر چیز آپ نے دینی ہے تو لیکن بات ہم 32,000 کی کر رہے ہوتے ہیں. اس آڈینس کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑی سی جو بیسکلی ابھی ورک فورس جوائن کرنے لگی ہے اپنی گریجویٹ کر کے ابھی دے آر لوکنگ فار جابس. یو ایز این امپلائر واٹ ڈو یو تھنک کہ آپ کی پریفرنس کیا ہوتی ہے؟ ڈگری کہاں سے پڑھا ہے, کس لیول کا پڑھا ہے, کیا ڈگری کی ہے, کیا کورسز ہیں وہ, یا اٹ سیلف اس کی اسکل جو آپ لڑکا یا لڑکی ہائر کرنے لگے اس کا اسکل لیول کیا ہے, یا وہ کتنی جلدی اس اسکل کو اڈیپٹ کر سکتا ہے؟ واٹ از یور سے آن دیٹ؟ اچھا اس میں تھوڑی سی طرح حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن کوالٹی ہے نا اس نوٹ دیا, ٹھیک ہے. سب سے پہلا شوق تو یہ ہمیں لگتا ہے کیونکہ بائی سٹنگ ان دا فیکٹری بینگ دا CEO آئی شوڈ بی دا ویری گڈ الیکٹریکل انجینئر, میکینیکل انجینئر, PPC ہیڈ, فائنینشیل لائر, آئی شوڈ بی گڈ لائر ایز ویل, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نا خاصا فقدان ہے. کل بھی لفظ میں نے یہ بات کی کہ فرض کریں میں نے آج سے 25 سال پہلے گریجویشن کی ہے اور میں اگر اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہوں تو یہ میری غلط فہمی ہے. اگر میں نے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نالج نہیں رکھا تو میری وہ گریجویشن از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ می آؤٹ, ٹھیک ہے. آج کے دور میں جہاں ہم اتنی کمپلینس کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو ہم کبھی یہ بھی انالیسس کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے. کیا ہم نے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے بیٹھ کے پلاننگ کی ہے کہ اس کے ہماری اسکل بھی اس میں ہے کہ نہیں ہے, یا اس کا کوئی ڈیٹا یا اس کا اسکوپ کچھ بھی کیا ہم نے عمر وقت؟ تو میں کہوں گا موسٹلی ایسا نہیں ہوتا. اب جہاں تک امپلائی کی بات ہے, بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس نے کہاں سے اپنی کوالیفیکیشن کی ہے, کیونکہ بہت سے کالجز جہاں پہ کوالیفیکیشن کی ڈگری تو آپ کو مل جاتی ہے لیکن نالج نہیں ہوتا, تو کچھ اس چیز میں بھی ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے. اب آپ نے جہاں تک اسکل کی بات کی, ایک جب نیا بندہ ہے اس کی اسکل کیا ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اسکل تو کچھ کام کرے گا تو کچھ ہوگی, اگر اس کے پاس کوئی ورکنگ ایکسپیرینس ہے تو پھر وہ اسکل کے بھی اس کو نمبر مل سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ سے اسی سے فردر ایک کویشچن نکالوں گا. آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ میٹر کرتا ہے بیکاز دیٹ ڈپینڈس کہ وہ اس سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہاں کی مطلب جو نالج بیس ان کو ملی وہ کس طرح کی ہے. ایک اچھا انسٹیٹیوٹ ایک اچھی نالج بیس سے آیا ہوا گریجویٹ کل کو جب ورک فورس میں آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آبویسلی یہ تو ٹائم ہی بتائے گا کہ وہ اسکل ڈیولپ کر سکتا ہے جلدی یا نہیں. از دیر اے کلیش ناؤ ڈیز کہ جہاں پہ ایک بچہ جو باہر نکل رہا ہے اس کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے اور امپلائر جو ہے اس کو اس ایکسپیکٹیشن کو میٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم چاہیے؟ اچھا اس کا جواب میں ایسے دوں گا کہ جب ایک امپلائی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں آتا ہے نا, یہ کہ گورنمنٹ کی آرگنائزیشن نہیں جہاں پہ سال کے بعد جا کے چیزیں ویلیویشن ہونی ہے. میرے خیال کے اندر اچھا بزنس مین وہ ہے جو اچھے امپلائیز کو کیچ کرتا ہے, اس کو ریٹین کرتا ہے اور اس کے پورے کیریئر پاتھ دیتا ہے. کیونکہ جتنے بھی اب اچھے بچے آتے ہیں وہ سب سے پہلے کیریئر پاتھ دیکھتے ہیں. آپ نے اگر دیکھا جائے نا تو اس نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ فرض کرو اس کو کما کے دے رہے ہیں تو شیئر کرنے میں میرا نہیں خیال اس کو کوئی تکلیف بھی ہوگی اور ہچکچاہٹ بھی ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ آپ کو دے تو یہ تھوڑا نہیں. میرا کویشچن یہ ہے کہ یو ایز این امپلائر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اچھے انسٹیٹیوٹ سے نکلے ہوئے جو گریجویٹس ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن از اٹ وے بیونڈ واٹ یو کین افورڈ؟ یہ کیا یہ اس طرح کا کوئی چیلنج آپ کو کبھی فیل ہوا ہے؟ ہمیں جو چیلنج فیل ہوتا ہے نا کہ اس کی ابیلٹی ہونی چاہیے, جو کام یہ اس نے کرنا ہے اس کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں امپلائی آپ کیوں رکھتے ہیں؟ اپنا برڈن شیئر کرنے کے لیے. بالکل آنیسٹ اسپیکنگ بہت سے ٹائم پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا برڈن انکریز ہو جاتا ہے. تو برڈن شیئر ہو یا برڈن انکریز ہو, اس چیز کو امپلائی کو بھی سمجھنا چاہیے اور امپلائر کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ ون ون سچویشن بوتھ سائڈ پہ ہی ہونی چاہیے. اچھا سر, ایک اور جو آئی تھنک ٹو ریپ دس اپ میں آپ کا اس پہ اوپینین دینا چاہوں گا. پاکستان کے جو کرنٹ بزنس انوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کنڈیوسیو ہے ٹو سیٹنگ اپ اینڈ گروئنگ بزنس یا نہیں؟
Are we talking particularly about textile या particularly about textile, but honestly जो textile के factors हैं ना वो majority बाकी businesses को भी apply करते हैं, right? Because environment तो एक ही इसको हम थोड़ा सा ना टेक्सटाइल से हट के भी देख लेते हैं. मैं उसके हवाले से एक बात बताता हूँ कि मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ ना बड़ी पॉजिटिव बातें करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कॉक्सन के बारे में कोई गलत बात करे, इवन वो सही भी हो तो मुझे बुरा लगता है कि ये क्यों ऐसी बात कर रहा है, ठीक है. और क्योंकि नेगेटिविटी हम लोग बहुत फैला रहे हैं आजकल ना, तो हमें थोड़ा पॉजिटिविटी भी देनी चाहिए. क्योंकि मैं आपको बताऊं ये इतना खूबसूरत मुल्क है ना, लोगों को अंदाज़ा नहीं है. हम लोग चूँकि बाहर जाते रहते हैं तो हमें पता है यहाँ पे मैं पर्सनली 3 दिन तो बाहर रह सकता हूँ, चौथी रात मुझे नींद नहीं आती. तो इवन दो मैं कहीं भी हूँ दुनिया में तो मेरी ख्वाहिश होती है मैं चौथे दिन पाकिस्तान वापस आ जाऊँ. मुझे भी ज़िंदगी में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि आप बाहर सेटल हो जाइए. मैं आज भी अपने बच्चों को, मेरा छोटा बेटा है तो मैंने उसने भी माशाल्लाह कैमरे से ग्रेजुएशन की है, तो अभी यही आर्गूमेंट चल रही है क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए. तो मैंने उससे कहा कि बेटा देखो मैं तुझे अपनी बैलेंस शीट भेज देता हूँ, इससे बेहतर ऑफर है तो तुम उधर ही टिक जाओ. क्योंकि कल को आगे से जो मुझे ताने मारने है ना कि मैं उधर तो ये कर सकता था और आपने मुझे बुलवा लिया, तो मैंने उसको कहा कि नहीं ये इसको अगर वो मीट करते हैं तो आप उधर ही बैठो, कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम इधर वापस आओ. ये हम कहाँ पे बात कहाँ से शुरू की थी? माहौल ऐसा है, इन्वायरमेंट ऐसी है हमारी कि हमें बिजनेस. अब मुझे याद है कि मैं जब भी जहाँ भी कभी किसी ने कोई सवाल जवाब करना, कहीं कोई लेक्चर होना, कुछ होना, तो उन्होंने मुझे कहना ओ सर जी आपको नहीं पता, आपके तो डॉलर दुबई में पड़े हुए हैं, आपके डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, आपको तो पाकिस्तान बिजनेस का पता ही नहीं है, इसमें मसले मसाइल कितने हैं ये. अच्छा अब ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था, मैं तो एक्सपोर्टर था, थोड़ा है या ज़्यादा है मैं तो एक्सपोर्टर ही था, तो मुझे ये बड़ी अजीब बात लगती थी और इस बात को मैं एक्सप्लेन नहीं करता. आखिर मुझे ना लोगों ने जिच कर दिया. अच्छा हम लोग जहाँ बैठते हैं, कहीं शादी है, फौतगी है, जनाजा है, और हालात बड़े ख़राब ने. अब मैं देखता हूँ गाड़ी भी चेंज हो गई है, खाना खाने भी ये इधर आया हुआ है, हालात वैसे पाकिस्तान के इतने ही से ख़राब कैसे हो. तो मुझे कुछ 3 मिनट लगते हैं, 5 सवाल पूछता हूँ, वो 5 मिनट कहते हैं नहीं मेरे ठीक हैं, दूसरे के बड़े ख़राब है. मैंने कहा अच्छा चलो कम करो तुम्हारे तो ठीक हो गए. तो मुझे ये ताना बहुत सुनने में मिलता था कि जनाब आपको नहीं पता लोकल बिजनेस में बहुत परेशानी है. तो आपको ये ताना सुनने को मिला जब कभी डॉलर ऊपर गया कि आप तो एक्सपोर्टर हैं, आपको ये फर्क पड़ता है? मैं आपको बताता हूँ, वो ताने नहीं हो तो बड़ी लंबी बातचीत है. उसके अंदर ये हुआ कि जब मैंने ना एक दिन गुस्से में आ बैठा कि मैं हल क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे ना कुछ लोकल काम करने चाहिए. ऑनेस्ट स्पीकिंग पिछले साल मैंने कोई 4-5 काम इकट्ठे शुरू कर दिए. मैं भी थोड़ा सा क्रेजी हूँ उस मामले में, 4-5 काम इकट्ठे लोकल शुरू कर दिए. जब मैंने उसके रिटर्न्स देखे तो मैंने कहा मैं एक्सपोर्ट में था. ठीक है, और माशाल्लाह वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं. प्रॉब्लम पता है क्या है, सेठ साहब या ऑनर वो कहते हैं जी मैंने तो 12 बजे जाना है और 4 बजे वापस आना. मैं आज भी 8 बजे फैक्ट्री जाता हूँ और 5:25 में वापसी में चलता हूँ, क्योंकि 5 बजे में निकलता हूँ तो रश बहुत ज़्यादा होता है. 5:25 में निकला तो ठीक है, इस चीज़ पे कोई तवज्जो नहीं देगा. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई एब्सेंट नहीं है, मेरा भी कार्ड पंच होता है, मैं हर चीज़ पे किसी भी बंदे के साथ कम्पीट कर सकता है इस हवाले से. तो अगर आप कहें कि जनाब आपने काम भी नहीं करना, चीज़ें सारी सही हो जाएं, सिस्टम आपके मुताबिक डिज़ाइन हो जाए, इट्स नो गुड हुआ. सिस्टम ने सिस्टम पे काम करना है. और मैं आपको बताऊं कि बीइंग एक्सपोर्टर, मुझे एक्सपोर्टर को डिफेंड करने लेकिन मैं हर प्लेटफॉर्म पे एक बात कहता हूं कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंट है. उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप डॉलर लेके आते हैं, वहाँ पे डॉलर सेव कर रहे होते हैं. और मैंने गवर्नमेंट को हर जगह पे ये बात कही है कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को भी वही फैसिलिटी जो कि आजकल कोई भी नई फैसिलिटी नहीं जब थी, कि वो आपके डॉलर सेव कर रहा है, वो आपको ये और प्लस ये है कि आप इन हाउस सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो बहरहाल
سمجھا پائے کہ نہیں سمجھا پائے. اس چیز پہ تو خیر یہ تھی اپنے آپ میں ایک پوری ڈسکشن ہے, امپورٹ سبسٹیوشن اور آپ کا جی ڈی پی اس کا کس طرح افیکٹ ہوگا اور ریزروس کس طرح بنیں گے. یہ تو مطلب اس سائڈ پہ انفارچونیٹلی ہم کبھی بٹ کریں گے انشاءاللہ فیوچر میں کبھی اس بارے میں بھی بات کریں گے نا. اب آپ نے بزنس کے حوالے سے بات کی, آپ کو تو آنیسٹلی اسپیکنگ جو ہم نے باتیں کی ہیں نا, یہ تو شروعات ہے. اب آپ کو اس کے پوائنٹس بنائیں, کم از کم 10-12 پوائنٹ بن جائیں گے. ہر ایک کے اوپر آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر سمجھ آئے گی ہمارے آڈینس کو بھی, شاید ہم سمجھا پائیں کہ اس میں کیا کیا چارم ہے, کیا کیا ڈیفیکلٹیز ہیں, کیا کیا چیلنجز ہیں. یہ ساری چیزیں اسی وقت سے سمجھ آئیں گی جب یہ ہم کر پائیں گے. آئی تھنک اس نوٹ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, پازیٹیو نوٹ دیٹ وی آر ایکچولی آل آف اس وی آر سٹنگ ہیئر, ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, وی آر اگر ہم اف وی ور ناٹ ہوپ فل اباؤٹ دا فیوچر آف دس کنٹری اینڈ اباؤٹ دا فیوچر آف بزنس ان دس کنٹری, ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے اس ٹیبل پر, سائم آسٹریلیا میں ہوتا. یہ بھی یو کے ہو سکتے تھے. ان کو پاکستان سے پیار ہے, پھر بھی پاکستان سے پیار مجھے بھی بہت ہے یار. میں اپنے دونوں بچوں کو باہر سے پڑھوانے کے بعد پاکستان واپس لے کے آیا ہوں, بالکل. تو اس کا مطلب میرا تو فیتھ بہت زیادہ ہے اس ملک کے اوپر, اور میں چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اسی طرح سوچنا چاہیے, پھر یہ ملک بہتر ہوگا. اور ہمیں آنیسٹلی اسپیکنگ جو تھوڑا سا سوری کنکلوڈ کر دیں کہ میں کر دیتا ہوں کہ ہمیں نا تھوڑا سا اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن سے آگے بڑھ کے تھوڑا سا اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے, جس طرح ہم اپنے فیملی کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں. اسی طرح اگر تھوڑا سا ٹائم ہم اس ملک کے بارے میں سوچیں تو ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. لے جی, اس کے ساتھ پھر ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں اپنا یہ والا ایپیسوڈ. I'd like to thank Mubashir Bhatt صاحب. Thank you very much sir for taking out time from your busy schedule for us. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اسی طرح ہوپ فلی ٹیکسٹائل یا کسی اور انڈسٹری کسی اور پروفیشنل کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کی کہانی سنیں گے. اور سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو سو مچ.